بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب جو ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ ایئرپورٹ پہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کا نام ایک اور لسٹ میں شامل ہے، حالانکہ جو اس سے پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے۔ تو اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ عدالت نے، یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، بلیک لسٹ سے نام نکالنے کو کہا تھا، لیکن یہ بلیک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک اور لسٹ ہے جس میں ان کا نام شامل ہے۔ دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی، کہ ان کے نام کو نکالے جانے والے معاملے کے اوپر بھی وہ عدالت سے رجوع کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ضامن تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون نے اسے انتقامی کارروائی قرار دیا ہے، ساتھ ساتھ نیب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شہباز شریف کی جو ضمانت کی منسوخی کا معاملہ ہے اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کے لیے، یعنی اس ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کے حوالے سے اپنے قانونی جو مشورے ہیں یا جو قانونی چیزیں ہیں اس کو مکمل کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، بہت ہی اہم ترین اور نازک ایشو، جس کے اوپر اگرچہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، الیکشن شفاف غیر جانبدار ہونے چاہیے، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایسا ماحول نہیں ہوا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر کسی ایک کنسنسس پہ بیٹھ جائے۔ دوسری طرف حکومت جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ وہ قانون سازی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ آرڈیننس پر آرڈیننس لانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی آرڈیننس گزشتہ روز صدر پاکستان نے جاری کیا تھا۔ تو اگر آپ اس پہ ایک مؤثر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس میں اپوزیشن کو لوپ میں لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آرڈیننسز اب جبکہ 17 مئی سے اسمبلی کے اجلاس بھی شروع ہو رہے ہیں اور عید کے بعد یہ ہے کہ پارلیمنٹ فل سیشن ہوگا، نیشنل اسمبلی بھی اور سینٹ بھی، تو پھر یہ معاملہ وہاں لانے کے بجائے آرڈیننس لانے کی جلدی اور ضرورت کیوں ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے جو حوالے سے جو ریزرویشنز بھی ہیں اور جو سمپتھی بھی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ پر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب نے آج شام ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر ہمارے ساتھی ہم سے نہ لڑتے تو اب تک ہم اس حکومت سے جان چھڑا چکے ہوتے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی یہ اشارے دے رہے ہیں کہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن کیا یہ ممکنات میں شامل ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑے ہیں، وہ عید کے بعد چند نکات کے اوپر اکٹھے ہوں گے اور اسی طریقے سے کچھ جد و جہد کر پائیں گے؟ تمام موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آفتاب جہانگیر صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ نے، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ مائزہ حمید صاحبہ۔ آفتاب جہانگیر صاحب، جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، سینٹ کے اجلاس ہونا ہے، تو اس سے پہلے پھر یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آئے پارٹی سے بات کریں، اسمبلی میں لے کے آتے بات ہو جاتی ہے۔ اچھا طارق صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت نے انہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات لے کر آتے ہیں اور آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن آپ نے ان کا رویہ دیکھا اپوزیشن کا۔ اچھا، میں آپ کو نارملی پتہ ہے کہ میں اس بحث میں پڑے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر اچھا ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہہ کیا رہے، کون کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، یہ سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپوزیشن یا ٹریجری کے علاوہ اس وقت قوم کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی اصلاحات ہوں کہ یہ روز روز کی یہ کہانی ختم ہو جائے کہ جی یہ دھاندلی کا شور، یہ شور وہ شور، ہم بھی دوسری دنیا کی طرح باشعور لوگوں کی طرح ریزلٹس جب آئیں ان کو ایکسیپٹ کریں۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میرا بڑا قریبی تعلق ہے اوورسیز کے ساتھ، اور کیونکہ میرے کافی سارے بھائی ریلیٹیوز جو یورپ میں رہتے ہیں، دنیا کی فیملی کے بہت سارے رہتے ہیں۔ اچھا، جب وہ الیکشن آتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کریں پاکستان سے زیادہ لوگ پریشان اور انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں الیکشنز کے اوپر۔ اچھا، پھر جب ہم ان سے بہت ساری ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ریمیٹنس بھیجیں، آپ پاکستان کو سپورٹ کریں، سب کچھ کریں، اور ان سے ہم الیکشنز کے اندر ہم امداد بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے، میں نے خود بھی کی ہے کہ جی ہم ڈونیشنز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے اس کے ساتھ، بلکہ اب آ کر پاکستان کے اندر آ کر وہ اپنی فیملیز کے، اپنے لوگوں کی، اپنی پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر انہیں اختیار دے دیا جائے ووٹ کا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دینا چاہیے. ہاں لیکن جو بات آپ نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اسمبلی کا اجلاس بھی آ رہا ہے اور اجلاس کے اندر کیوں نہیں آپ نے یہ آرڈیننس لے کر آئے، تاکہ میں تو ہمیشہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ بل لے کے آتے، اپوزیشن بالکل. اس پہ ڈیبیٹ اچھا کرتی ہے، جو اس کا طارق پروسیس بھائی، ہے. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ جو بھی کام ہے آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، پارلیمنٹ کو استعمال کریں، آپ کے سامنے سب کے چہرے واضح ہو اور جائیں یہ گے. آرڈیننس نے ایک مقررہ مدت کے بعد وہ ختم ہو جانا ہے، تو پھر اس یہ سے تو پہلے آپ کو پولیٹیکل لانا ہی لانا ہے، ہر صورت میں لے کر اسمبلی آنا میں لانے ہے. لانا. تو اس لیے بہتر ہے یہ لے کر آیا جائے. لیکن جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا وہ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں تھا، اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. سسی صاحب، تو پھر یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانا ہے، پھر آرڈیننس لا کے اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. دیکھیں، یہ الیکٹرل ریفارمز ہر پارٹی چاہتی ہے اور اس پر ہم نے کام بھی کیا. آپ نے دیکھا 2017 میں پھر یہ بل آیا، ایکٹ بنا، اور بہت ساری چیزیں تھوڑی رہ بھی گئی. ظاہری بات ہے، اس کو آہستہ آہستہ پاکستان میں کافی ساری چیزیں ارتقائی ابھی مراحل سے گزر رہی ہیں. اداروں کو مضبوط کرنا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ہمیشہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے دھاندلیوں کا واویلا ختم کرنے کے لیے یہ الیکٹرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں. یہاں کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم آنے چاہیے. اوورسیز کے لوگوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو بالکل حق ملنا چاہیے. جیسے آفتاب صاحب نے کہا، ہم بھی وہاں رہے ہیں، پڑھے ہیں. میرے تو سارے بھائی بہن وہاں، ساری جو ہماری جو ان کی پڑھائی ہے وہاں ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے. اور ہماری پارٹی کو بھی بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہاں، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر. لیکن بات یہ ہے کہ اوورسیز کو ریلیف دینا، اس میں تو ہماری حکومت کامیاب ہوئی نہیں ہے. اب جو ہے یہ ووٹ کا، اس میں سپریم کورٹ نے جب یہ پارلیمنٹ کو یہ میٹر بھیجا تو یہ ہماری کمیٹی کے پاس آیا تھا، پارلیمنٹری افیئرز کے کمیٹی کے پاس. تو اس میں جو الیکشن کمیشن نے رونا رویا. انہوں نے کہا کہ بھائی، اور میں پریزائڈ کر رہی تھی، اور فاروق نائک صاحب، ولید اقبال، یہ سارے، پرویز رشید صاحب، مصدق ملک صاحب، یہ سارے تھے اس میں. تو الیکشن کمیشن نے کہا یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف چیز جا سکتی ہے. صرف پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کیا ہے، تو اس میں 2 ممالک کی طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہیک کرنے کی سسٹم. یہ آئی ووٹنگ جو ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ دوسرے ممالک میں یہ ختم ہو چکی ہے. ای ووٹنگ، الیکٹرانک ووٹنگ. آئی ووٹنگ یعنی جو اوورسیز کے حوالے سے انٹرنیٹ ووٹنگ. اب دونوں چیزوں میں، خاص کر انٹرنیٹ میں جو ہے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے کسی بھی چیز کا وہ حل نہیں. 120 دن میں ختم. یا تو مجھے حافظ صاحب ایسا لگتا ہے، ایک عام پاکستانی کے طور پر بھی، ایک سیاسی ذہن کے طور پر بھی، کارکن کے طور پر بھی، کہ یا تو عمران خان صاحب سے معاشی معاملات، دوسری چیزیں سنبھل نہیں پا رہی، پارلیمنٹ کو وہ تو اہمیت دیتے بھی نہیں ہے، وہ شاید ڈیزالو کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں ڈال دوں کہ بھائی دیکھو، آرڈیننس میں نے ڈال دیا. اس کو پتا ہے کہ اس کی میعاد اس کا کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی پارلیمنٹ میں یہ ساری چیزیں آنی ہیں، اس کو بیٹھنا ہے. یہ اہم چیزیں ہیں. اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی بات آتی ہے، ایون عام لیجسلیشن. لیکن یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس اس میں آتا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور پاکستان کے ادارے بھی میرے خیال میں اس چیز میں نہیں ہوں گے کہ ایک چیز جو فول پروف نہیں ہے، جس میں مسائل ہیں. باقی اوورسیز بھائیوں بہنوں کو ان کی بڑی خدمات ہے، ریلیف دینے کی بات ہماری پارٹی بھی کرتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے ای وی ایم کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے. ابھی ہمارے پری پول ریگنگ، دھاندلیاں جو ہوتی ہیں، یا جو پولنگ ڈے پہ مجھے، میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، 48 گھنٹوں تک میں جیتی ہوئی تھی، جو میرا 3 دفعہ میں بھی الیکشن لڑی ہوں، اور تیسری الیکشن میں مجھے 2 دنوں کے بعد اچانک 200-300 سے کہا کہ وہ بوریاں صحیح کھلی ہوئی تھی، اور انہوں نے سارا وہ کر دیا. آر ٹی ایس کے حوالے سے ہماری کمیٹی نے رپورٹ بنائی 2018 کی الیکشن سے پہلے، ہماری کمیٹی نے سینیٹ میں، اس میں بھی جو چیزیں سامنے، اس کا ہی کچھ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ چیز ہے، کیونکہ آخر میں ای وی ایم کو بھی چلانے کا تو وہ بندے کا ہی اس میں ہاتھ ہوگا نا. تو یہ چیزیں فول پروف نہیں ہیں، اور الیکشنز بڑے اہم ہوتے ہیں. ہمیں پاکستان کو استحکام کے لیے ضروری ہے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ چیزوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ایک بندہ ایک ووٹ، اور صحیح گنا جانا چاہیے. ٹھیک. مجھے صاحب، یہ جب الیکٹورل ریفارمز اور اسی دوران میں آرڈیننسز کا آنا، کس طرح سے آپ کی پارٹی اس کو دیکھتی ہے؟ کیونکہ الیکٹورل ریفارمز کی بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن اب احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کرے، اس کا کام ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اب اگر پارلیمنٹ میں یہ مسودہ آتا ہے، اس سے پہلے آرڈیننس آ جانا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں،
بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے بہت زیادہ عجلت میں لگ رہی ہے. حکومت یہ ویسے ڈیبیٹ بہت دفعہ ہو چکی ہے, بہت دفعہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, لیکن میرا خیال ہے میڈیا پہ بھی ہو چکی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ریزرویشنز بھی اپنی بہت زیادہ مطلب ایئر کی ہیں. ہم اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح مطلب بالکل اٹ از فالنگ آن ڈیف ایئرز, مطلب کہ حکومت جو ہے وہ اس پہ کان نہیں دھر رہی. تو مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کا جو دوری قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک طرف اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ ہمیں زیادہ پریشرائز کیا گیا تو ہم حکومتیں جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کو ہم جو ہے وہ توڑ دیں گے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹورل جو ہے یہ ریفارمز لانا چاہتے ہیں, اور الیکٹورل ریفارمز میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے الیکٹرونک ووٹنگ لانا چاہتے ہیں. الیکٹرونک ووٹنگ کا جو ایشو ہے سر وہ یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے وہ بہت سے ملکوں میں اب جو ہے اس پہ بہت سخت ریزرویشنز بھی ہیں, اس میں پارلیمنٹس کی بھی ریزرویشنز ہیں, اور کورٹس جو ہیں وہاں کے باہر کے ملکوں کے ان کی بھی ریزرویشنز ہیں, ان کو بھی ایشوز ہیں اس میں. اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے ریزرویشنز ہیں. جہاں تک الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے تو جمہوریت میں جو صحیح جمہوریت ہوتی ہے اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے الیکٹورل جو ریفارمز ہیں وہ لائے تھے, جس میں کسی پارٹی جو ہے اس کو سائڈ پہ نہیں رکھا گیا تھا. اور جو ہے آرڈیننس کے تھرو جو چیز لائی جا رہی ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ عجلت میں ہے, اور وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنا چاہتی ہے جس طرح باقی چیزوں میں بائی پاس کرنا چاہتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو یہ پاسبل ہے کہ جمہوریت میں آپ جو ہے آرڈیننس کے تھرو اتنا امپورٹنٹ قسم کا جو ہے وہ الیکٹورل ریفارم لے آئے اور کہیں کہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. نہیں میں کچھ ایڈ کر دوں. ابھی میری بہن سسی نے ایک بات کہی, کیونکہ سوال آپ کا کچھ اور تھا, وہ پوری کہانی کچھ اور دونوں نے بیان کر دی. سوال آپ کا یہ تھا کہ جی جب پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ریفارمز لانے چاہیے تو یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ابھی سسی پلیجو صاحبہ نے کہا کہ اس پہ ہم نے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں, میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اور لگتا ایسا ہے ان کی بات سے ڈیبیٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہتی, نہیں اس سے پہلے آپ کی بات بالکل, میں آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. میں جو لیجسلیشن ہو رہی تھی اس پر ساری پارٹیز سسی, میں جو کہہ رہا ہوں نا, آپ نے یہ کہا کہ جی اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اب وہ اچھا میں یہ کہتا ہوں, میں نے یہ نہیں کہا, بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی ہیں. میں نے آپ ریورس کر کے ریوائنڈ کر کے چلے کوئی نہیں, چلے میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر مطلب آپ کا سوال یہ تھا, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لیکن یہ کہ اس پہ جب کسی چیز پہ کوئی ایگری نہیں کرتا, ٹھیک, تو اس وقت جو حکومت ہے آج ہماری یہ پی ٹی آئی کی ہے, اس سے پہلے ماضی میں نون لیگ کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گی مختلف پارٹیوں کی حکومت, تو ان کو اتنا اختیار تو ہوتا ہے نا, آرڈیننس ماضی میں بھی آتے رہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, اس وقت کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ آرڈیننس لانا چاہیے, اوورسیز پاکستانی کو حق 4 مہینے بعد یہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا, کیا 4 مہینے میں الیکشن کرانے جانے کوئی ایسا تو نہیں ارادہ ہے. اچھا دیکھیں اس کا طریقہ کار ہے نا, اس کو پھر اس میں پارلیمنٹ میں بھی لایا جائے گا تو 3 مہینے کے اندر 100. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے یہ کام. اب یہ پارلیمنٹ میں آئے گا آرڈیننس, اس میں ڈیبیٹ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, پتہ چلے گا. اگر اس کو ایگری کریں گے تو بل کی صورت میں یہ آگے چلا جائے گا, نہیں ہوگا ایکسٹینشن دے دیں گے. پھر آپ مطلب ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوں گے, دیکھیں ہم نے اپنا کام کر دیا. سر لوگوں کے چہرے بھی پتہ چلتے ہیں, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے نا کہ جی ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. دوسری چیز یہ جو ای ووٹنگ والی بات ہے, اس کے اوپر بھی جو آبجیکشن آ رہا ہے وہ یہ کہ یار آپ مشینوں کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, یہ فیزیبل ہے نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, قوم کا پیسہ آپ لگا دیں ایک چیز کے اوپر جو کہ ہو ہی نہیں. اچھا دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں طارق بھائی, کہ آج کا یہ جدید دور ہے اور روزانہ ایک نئی چیز دنیا میں ایجاد ہو رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ اسی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو اعتراض کے باوجود لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ جی
اس سسٹم کو ختم کر دیا اور واپس مینول میں آ گئے ہوں. یہ ایسے ویسے 6 ممالک کا مجھے اس دن شہادت ایوان صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بنائی ہے. 6 ممالک ایسے ہیں جو گئے ہیں ووٹنگ مشین پہ اور پھر واپس جو ہے فزیکل بیلٹ پہ. لیکن میں اچھا ہم نے تو ابھی تک تجربہ بھی نہیں کیا. ٹھیک, ہمارے ویسی تجربات بہت وہی نا وہ تجربات جو اب ہم سنتے ہیں کہ جی آر او کا الیکشن, ٹی ایس کا الیکشن, اس کا الیکشن, اب یہ آج کو اس دفعہ کچھ اور الیکشن ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اگر یہ کوشش کی جا سکتی ہے اور سب اتفاق کر لیں تو پھر میرے خیال میں اس کو کر لینے میں مائدہ صاحبہ نے جو اشارہ دیا نا, وہ کہتے ہیں مسئلہ مشین کا نہیں ہے, مشین چلانے والے کا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کراچی کے الیکشن کے اندر جو بھی چلانے والے تھے نا, انہوں نے بھی جو کیا مائزہ صاحبہ کے ساتھ ہیں, وہ بھی چلانے والے موجود تھے اس مینول سسٹم کے ساتھ. تو یہ سارا تو ہے, اگر جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی, جب تک ہم پاکستانی سے بن کر نہیں کام کریں گے, اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے نہیں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا نون لیگ کے کارندے بن کے کام نہیں کریں گے, پیسے پہ نہیں بکیں گے, تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ سجیسٹ کیا کریں گے اپنی پارٹی کو, کیا کریں بھائی میں یہ سیشن میں لے کے آئیں؟ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں اور میں اپنی رائے بڑی کھل کر دیتا ہوں, اب آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, مجھے میری عوام نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس قانون سازی کا کے اندر پارٹیسپیٹ کروں جو اس ملک کے لیے بینیفٹ. تو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے بعد جب آپ کی ڈیبیٹ پوری ہو جائے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر آرڈیننس تو بعد میں بھی لایا جا سکتا ہے, لیکن پارلیمنٹ کو مضبوط پہلا موقع یہاں پہ ملنا چاہیے. سسی صاحب, آپ یہ لگتا ہے عید کے فوراً بعد ایسا ہوگا کہ گورنمنٹ لائے گی پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کو, یا یہ بھی شور شرابے کی نظر ہو جائے گا یہ سیریس میٹر بھی؟ دیکھیں, آفتاب صاحب نے ایک بات اچھی کہی کہ ان کی بھی یعنی بحیثیت ایک پبلک کے نمائندے کے, پارٹی کے کارکن کے یا علماء کے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ پہلے پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے. اور یہ دیکھیں 18th امینڈمنٹ جب ہم لا رہے تھے تو آرڈیننس نہیں لے کر آئے, ٹھیک ہے, اس میں جتنے دن بات چیت ہوئی لیکن یونانی مسئلے ہم نے سب کو آن بورڈ لیا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ملک کے حوالے سے, آپ کے آئین کے حوالے سے اس کا جو ہے پائیدار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں روز نہیں ہوتی اور دور اندیشی ضروری ہوتی ہے. اس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, آپ میں کتنی وقت اس میں ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے. اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اپنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو کہتی ہے کہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ. ایک طرف فواد صاحب کہتے ہیں کہ فائنینشیل آٹونومی دینی چاہیے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز ووٹنگ پر ہمارے خدشات ہیں اور سیریس قسم کے خدشات ہیں. 2 ممالک ہیک کرنے کی پہلی کوشش کر چکے ہیں جو لاسٹ الیکشن میں پائلٹ پروجیکٹ لے کر ہماری, اور کمیٹی میں الیکشن کمیشن نے, آپ کو پتا ہے ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہے اور الیکشن نے بار کمیشن نے کہا ہے, تو کابینہ نے کہا ہے ٹھیک ہے اس سال کی رپورٹ جو ہے آپ پیش کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس میں بھی آپ دیکھیں پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے, وہ تو کچھ یعنی ووٹس اور کانسٹیٹیوئنسی کی تھی الیکشن, اس میں یہ مثال دے رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ حل نہیں ہے, یہ بھاگنے کی بات ہوتی ہے. آرڈیننس جو ہے ان سیریس مسائل پر, کل آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹی وی پر میں نہیں کہہ سکتی, آپ کہیں گے آرڈیننس لے کر آئے. اسی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ نئی پارٹیز کے ساتھ ساتھ دوسرے جو الیکشن کمیشن دوسرے ادارے وہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ جو اپنی سجیشن لیتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں. یعنی اپوزیشن کی بھی مخالفت کی اس میں ضرورت نہیں ہے, وہ خود پارلیمنٹ پر کلاڑ پہلے تو دروازے تالے لگا دیے انہوں نے, اب وہ کہتے ہیں نہ میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, اور بجٹ سر پر ہے. اب ای وی ایمز کی بات آ چکی ہے, جبکہ جو ہے 2018 کی جو ہے آر ٹی ایس کے حوالے سے جیسے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو پارلیمنٹ کے میں ان کی ذمہ داری تھی حکمران, اس کا انہوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی ڈائریکشن نہیں دی. یعنی الیکشن کے حوالے سے تو سیریسنس ان کی یہ ہے نا. ٹھیک سچی صاحب, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو جو شہباز شریف صاحب والا معاملہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے مائزہ صاحب کے سامنے جو صورتحال ہے وہ رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مائزہ حمید صاحبہ, آفتاب جہانگیر صاحب, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائزہ صاحبہ, شہباز شریف صاحب والا معاملہ, بلیک لسٹ سے نام نکلا, کورٹ سے آرڈر ہوا, ایئرپورٹ گئے, پتہ چلا ایک اور لسٹ میں نام ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کنٹمپٹ میں جائیں گے, حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جائیں گے. ٹیکنیکلی ڈیلے کیا گیا تاکہ عدالتیں کھلے اور اس عید کے موقع پہ شہباز شریف صاحب کو روکا جا سکے. دیکھیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے اور کس قسم کی
جو ہے ایک ہوتا ہے نا، دشمن کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ دشمن جو ہوتے ہیں ان کا ایک لیول ہوتا ہے، وہ اس سے نیچے نہیں جاتے. لیکن پی ٹی آئی حکومت کی بدقسمتی سا لیول کوئی نہیں ہے. لیول یہ ہے کہ اگر آپ کو کورٹ نے اجازت دے دی ہے باہر جانے کی اور پورا ایک تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور آپ ایئرپورٹ پہ کسی کو ان کی تذلیل کے لیے آپ ان کو جو ہے کہیں جی ہمارا جو ہے ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا، ہاں آپ انہیں روک لیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے ایشوز کریں. دیکھیں یہ سارے ایشوز کورٹ میں بھی ڈسکس ہو سکتے تھے، لیکن یہ جان بوجھ کے کسی کو تنگ کرنے والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا جو ہے ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا. اوپر سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایف آئی اے کے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا جی ادھر دھاوا بولا گیا. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ ہم ایف آئی اے میں ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی گئے اور بڑے طریقے سے بڑے تمیز سے انہوں نے بات کی کہ کیا ایشو ہے کہ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. ایک کینسر پیشنٹ ہے، انہوں نے اپنے علاج کے لیے جانا تھا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کرونا میں جو ہے کوارنٹین میں بھی جو ہے درمیان میں رکنا پڑتا ہے اور ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی لنڈن. تو اس طرح کی جو ہوچے ہتھکنڈے ہیں وہ استعمال کر کے حکومت جو ہے، دیکھیں سارا دھیان جو ہے یہ ہوچے ہتھکنڈوں پہ ہے تاکہ جو ہے لوگوں کا فوکس جو ہے، کبھی الیکٹرونک ووٹنگ کی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو بیسک موٹیو ہے وہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ مہنگائی پہ نہ رہے، فوکس جو ہے کرونا پہ نہ رہے، فوکس جو ہے لا قانونیت پہ نہ رہے، فوکس ساؤتھ پنجاب کے جو کسان جو ابھی جو ہے وہ مر رہے ہیں ان کے مسائل پہ نہ رہے. لیکن یہ جو ہے فوکس ہٹ کے میڈیا کا صرف شہباز شریف صاحب کی جو اس ایشو پہ رہ جائے. اب دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ حکومت نے کنٹمپٹ کیا ہے کورٹ کا، صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کی فاشسٹ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ یہ آرڈر آبویسلی کرے گا کہ ہم نے جو آرڈر دیا ہے بھائی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں. اب امپلیمنٹ نہیں کر رہے حکومت کے ادارے، تو آپ کے سامنے ہے کہ جو حکومت کے ادارے ہیں وہ کس کے کہنے پہ جو ہے وہ اور حکم پہ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومتی ادارے جس طرح جو ہمیں روک رہے ہیں، جو ہمارے خلاف جو ہے وہ غلط الزام لگا رہے ہیں، اور وہ ہماری میڈیا ٹرائل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈر پریشر ہیں جو نیازی صاحب کی حکومت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کا ایک جو ہے حق بنتا ہے کہ کورٹ نے انہوں نے اجازت لی، کورٹ نے جب ان سے اجازت لے لی تو پھر ان کو اس طرح جو ہے وہ روکا جانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ادارے عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے حکم پہ چل رہے ہیں. آفتاب صاحب ایک تو کیا عمران خان صاحب مطلب پریشر میں کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، شہباز صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو لوگوں نے پہلے ہی ڈالنا شروع کر دیا تھا میں نارو نہیں دوں گا، اور نیچے لکھا تھا شہباز شریف ملک سے روانہ. اس پریشر میں پھر آپ انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اداروں کے اوپر. اگر بلیک لسٹ میں نہیں کسی اور لسٹ میں نام تھا کورٹ میں بتا دیتے کہ جی بلیک لسٹ میں نہیں ہے، یہ کوئی ایک اور نئی لسٹ ہے، ہم نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا PNIL کی جو لسٹ، تو اس کی تو وہ جو ہے یہ وہاں بتا دیتے. تو یہ تو انٹینشن لگ رہی ہے کہ جان بوجھ کے خوفزدہ ہو کے تنگ کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے شہباز صاحب کو روکا. اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ طارق بھائی آپ اس سینیریو کو دیکھیں. میں تو پھر آپ کو میرے تو ایک جنرل پکچر پیش کروں گا آپ کو کہ شہباز شریف صاحب کینسر کے پیشنٹ ہیں، انہیں علاج کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر کورٹ جو ہے ان کو اجازت نہیں دیتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی کہیں نہ علاج تو کروانا ہے نا، سخت ضرورت ہے، اور وہ علاج باہر ہی ہوگا، پاکستان میں تو ہوگا نہیں. کورٹ کو تو احساس ہے، آپ کو احساس نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں احساس ہے. ہماری یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی پیشنٹ ہیں، سمجھے نا، وہ یہاں پہ کام بھی کر رہی ہیں، یہیں پر ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں انسان جو افورڈ نہیں کر سکتے باہر کا علاج، وہ یہیں پہ کروا رہے ہیں، صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے نا، صحت اللہ سے مانگنی ہے. دیکھیں یہاں میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی اپنے بھائی کو، یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی اپنے بھائی کو. میں آپ کو ایک تھوڑا سا سیناریو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ کینسر پیشنٹس کے بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں
تو پلیز اس پہ نہیں بات میں تو کریں. کچھ اگر نہیں، آپ میں تو نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں بھی میں ایک انسان ہوں، میرے ساتھ اگر کوئی نہیں چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ جب نہیں مجھے دے دیں، 1 منٹ دے دیں آپ کو. مائزہ آپ نے بالکل، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسز پیدا کر رہی ہیں کہ جس کے پاس وسائل ہیں وہ جا کے دنیا میں کہیں بھی علاج کروا لے، جس کے پاس نہیں اس کا کینسر دوسرا ہے، ان کا کینسر دوسرا ہے. کینسر کی جو بھی ٹرمز ہیں، ایک ڈاکٹر کے اور سر وہ ڈاکٹر نے تو نواز شریف کے لیے بھی تو کہا تھا کہ وہ تو ختم ہونے والے آدھے گھنٹے کے اندر عدالت میں ایسا نقشہ پیش کیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کی ماضی ہوتا ہے وہی آپ کو آگے سامنے آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عوام میں سے جو بندہ مائزہ کینسر کا آپ پیشنٹ ہے وہ اگر یہاں کے اپنے ڈاکٹر سے وہ علاج کراتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی یاسمین ڈاکٹر کے راشد پاس صاحبہ جائے گا یہاں کسی ڈاکٹر کے انڈر تو یہ کیوں نہیں کرتے رہے؟ 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، ان کو سب کو باہر ہی جانا ہے. یہاں کیوں نہیں اپنا انتظام کیا انہوں نے؟ ڈاکٹر ہاسپٹلز بناتے ہیں، ڈاکٹرز کرتے ہیں. جب میں کروا سکتا ہوں اپنا علاج، آپ کروا سکتے ہیں. یہ غریب آدمی کروا سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کروا سکتے؟ جب ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ابھی ششی صاحبہ کہیں گی کہ مٹی کے اندر ڈاکٹر بھٹی کا ہاسپٹل ہے، دنیا میں لوگ، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں علاج کروانے کے لیے. ایک آدمی نے کوشش کی، محنت کی، اس نے ایک ہاسپٹل بنایا، آئیڈیل ہاسپٹل ہے. میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سندھ گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر ایک اچھا ہاسپٹل بنایا جہاں پر لوگ دوسرے صوبوں سے بھی بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ نہیں چل اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی کہ ابھی کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوا ہے اور تیار ہو کے سوٹ پہن کر پہلے 2 آدمی گئے، پہلے ان کے 2 نمائندے گئے، انہوں نے ان کو بتایا FIA والوں نے کہ جی ان کا اس لسٹ میں نام ہے. 2.5-3 گھنٹے ان کے بعد اس کے باوجود کہا کہ نہیں آپ آگے پریشر ڈالو ان کے اوپر. جب آپ کو کہہ دیا کہ جی وہ آپ کا نام ہے، آپ جا کے کورٹ سے رجوع کر لیں. حکومت نے انفلوئنس کیا؟ حکومت نے کوئی انفلوئنس نہیں کیا، حکومت کوئی انفلوئنس نہیں کرتی. دیکھیں میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، حکومت کوئی انفلوئنس نہیں کرتی، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کرتے ہوں گے اس لیے ان کو پتا ہے کہ جی حکومتیں انفلوئنس کرتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتی، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر شہباز صاحب باہر چلے جاتے تو کیا قیامت آ سر جاتی؟ کچھ نہیں ہوتا، 2 بھائی گلے ملتے عید کے والے دن، بھانجے بتیجوں سے ملتے، اپنے بیٹوں سے ملتے، کوئی سوئیاں کھاتے ہیں، کہیں جا کے انگور کھا رہے ہوتے، کوئی وہاں پر کوئی علاج نہیں ہو رہا ہوتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں غریب آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، غریب لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اگر ہمارا ایک سرمایہ دار آدمی، ایک طاقتور طبقہ، ایک حکومتی آدمی جا کے دنیا میں علاج کروائے، غریب آدمی کے لیے اسپتال نہ ہو، کیس کی بات کریں. غلط بات. جی ششی صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی بیچ میں. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ کینسر کے مریض ہیں اور وہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ رک گئے ہوں، پھر واپس بھی آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جس طریقے سے ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیجا گیا، آپ ایئرپورٹ جانا ہی نہیں چاہیے تھا سسی ان کو، جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. پی ٹی آئی نے پوری اپوزیشن کو آپ نے دیکھا ہے کہ کیوں آپ کے 2 نمائندے جا کے FIA کے پاس 3 گھنٹے بیٹھے رہے. آفتاب صاحب کہتے ہیں پہلے 2 بندے گئے تھے جا کے FIA نے بالکل 3 گھنٹے بیٹھے رہے ادھر، پھر جا کے مریم اورنگزیب صاحبہ گئی، پھر وہ تارڑ صاحب گئے وہاں پہ کریٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ارے ہم مزے سے رائیونڈ کے اندر بیٹھتے، سحری افطاری کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اللہ سے صحت مانگتے. ضروری ہے کہ وہ عبادت کا وقت جو ہے ایئرپورٹ پہ گزارنے کا. تھوڑی سی عزت کرنی چاہیے. چلے سچی صاحبہ کا پوائنٹ ہے. سچی صاحبہ دوبارہ کہہ دیجیے گا کیوں آپ کی آواز تبدیل. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ پہلے بھی چیک اپ کے لیے گئے تھے تو آ گئے تھے اور سب کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے تو وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور ان کو پہلے بھی جو ہے اپوزیشن کے خلاف اس حکومت کے ہتھ کنڈے بہت اب واضح ہو چکے ہیں، یعنی دشمنی کی حد تک یہ لوگ اتر آئے پی ٹی آئی کی حکومت. اور میرے خیال میں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسز بھی جو ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہوں یا ابھی بھی خوشی شاہ صاحب کی آپ دیکھ لیں کہ ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی. اگر ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے، ہم تو مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ علاج کرانا اگر ایک انسانی یعنی اس کا مسئلہ ہے، اس میں آپ دنیا کو بھی خراب پاکستان کا امیج پیش نہیں کرنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ روک رہے ہیں. میرے خیال میں اس چیز کو کوئی بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا. پی ٹی آئی جو ہے اتنا انتقام پر کیوں اتر آئی ہے؟ کوئی نہیں انتقام پر، اداروں کو مضبوط کریں سسی، اداروں کو مضبوط کریں. آپ کا پرائم منسٹر جائے اور وہاں کا FIA کا آدمی آپ کے کپڑے اتار دے، وہ صحیح ہے. سمجھے نا، وہاں اس لیے کہ وہاں کی کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اداروں میں مداخلت کرے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر سکے. مائزہ صاحب یہ شہباز صاحب تو ذرا مفاہمت والے آدمی ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی طرح اس طرح تصادم پہ نہیں جاتے. ان کے ساتھ
یہ معاملہ ہونا تھوڑا اچھمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی اتنی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس میں نہیں ہے جس طریقے سے مریم صاحبہ ایگریسو پالیٹکس کرتی ہیں یا نواز شریف صاحب کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بھائی بات یہ ہے، دیکھیں جب اب نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ہے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، انا کا جب مسئلہ بنا ہو تو وہ پھر کورٹ سے بھی کنٹیمپٹ کروا لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ اپنے اداروں کو گالیاں دے سکتے ہیں، اپنے اداروں کو ہی کہہ سکتے ہیں وہ غلط ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بات صحیح ہے اور جو بات غلط ہے اس کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے میرے پی ٹی آئی کے بھائی کو. نہیں وہ کوئی نہیں ڈکٹیٹ کر کے کبھی کسی سے آرڈر نہیں لکھوایا جو آپ لوگ کرتے رہے ہو. اگر ہم نے انفلوئنس کرنا ہوتا تو ہم ججز کو کرتے، لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کوئی سب کوئی انڈیپینڈنٹ ہے سب. کورٹ نے یہ ڈیسیژن دی ہے کہ شہباز شریف صاحب 8 ہفتے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی تو دی تھی. یہ جب حکم دیا جاتا ہے تو سب لسٹیں خود ہی اپڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کو اپوزیشن لیڈر کو ایئرپورٹ پہ جا کے اس طرح کے مسئلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کام کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی انا کو تسکین دینے کے لیے. اگر یہ کام کریں گے تو پھر یہ نواز شریف کے ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے، نواز شریف کی کورٹ کے آرڈر سے گئے. ہاں تو کتنے اور کون بانڈ کس نے بھرا تھا، ضمانت کس نے لی تھی کہ 6 ہفتے میں 8 ہفتے میں علاج کرا کے واپس آئیں گے؟ علاج مکمل ہی نہیں ہوگا. آپ کو اس ایگریمنٹ کا پتا ہے، آپ اس ایگریمنٹ کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آپ کورٹ میں جائیں. بھیجا آپ نے تھا آفتاب صاحب. سر وہ تھے نا بھائی ایگریمنٹ کرنے والے تھے، بھائی نے ضمانت لی تھی. یہ الگ بات ہے. اسٹامپ پیپر بھلے سستا تھا، بہت چھوٹا والا اسٹامپ پیپر تھا. بھیجا تو آپ نے سر بھیجا ہم نے تھا کہ ہم نے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے آدھے گھنٹے بعد ان کا. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ کے سامنے سینیریو پیش کیا گیا جو اس وقت کے حالات تھے کہ جی ٹھیک. میں ایسا میں ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کورٹ میں آپ جائے کر پلیٹ فارم پہ جائیں نا، آپ عوام کے سامنے جا کے بولیں. کورٹ کو خود لینا چاہیے. کورٹ کو شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے پہلے بھی ضمانت لی تھی، اس ضمانت کا کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آئے آپ کے بڑے بھائی صاحب. چلے ماجد صاحب، آفتاب صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے، کورونا کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑی بات کر لیں. ویلکم بیک ناظرین. مائزہ حمید صاحبہ، آفتاب جہانگیر صاحب، سینیٹر سسی پلیجو صاحب ہمارے مہمان ہیں. سسی صاحب، آج قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی اگر نہ لڑتے تو اس حکومت سے جان چھڑا چکے ہوتے، اور کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کی جانب بڑھ رہا ہے. بجٹ کے موقع پہ اپوزیشن متحد ہوتی اور حکومت کے خلاف ایک جوائنٹ محاذ اسمبلی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ کافی فاصلے پہ جا چکے ہیں بیانات کی حد تک. تو طارق صاحب، ہماری تو خواہش ہے اپوزیشن متحد رہنا چاہیے. پی ڈی ایم میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اس کو جو ہے مولانا صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں مسائل آئے ہیں، اس کو وہی ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سربراہ ہیں. اور ان کی غیر موجودگی میں اگر کچھ فیصلے کچھ لوگوں نے کیے ہیں تو وہ بھی دیکھنے چاہیے، کیونکہ پی ڈی ایم کی میزبانی ہم نے کی تھی اور پی ڈی ایم پھر سب ساتھی اس میں شامل ہوئے تھے. ظاہری گالا پی ایم ایل این اور جے یو ایف اور دوسرے، اور یہ ایک اچھا اتحاد ہے پورے ملک سے. آپ کی چھوٹی بڑی پارٹیز جو بھی آئین پر یقین رکھتی ہیں اس کے دائرے میں رہ کر ایک پیسفل جدوجہد اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے وہ انہوں نے بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا کہ بھائی جو بھی باتیں پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے، اور جو بھی طریقہ اگر حکومت کے خلاف جدوجہد کا بھی ہے تو وہ بھی اس کا بھی آئینی حل کوئی ہونا چاہیے. اب جو ہے بجٹ، لاسٹ بجٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کن حالات میں آیا. کرونا بھی ہے، دوسرے مسائل بھی ہیں، لیکن انہوں نے بجٹ میں وہ کچھ نہیں دیا جن کے وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے. جو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ان کا خود کا مینیفیسٹو ہے، اس کی ایک بھی شق پر جو ہے یہ عمل نہیں ہوا ہے. یہ حقیقت ہے. زرعی اجناس سے لے کر دوسری چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی ہے. اب ہر پاکستانی 2.25 لاکھ کا قرضی ہے، یہ کہ ظلم نہیں ہے. اور یہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم معیشت کو اٹھائیں گے. معیشت کو اٹھانے کے بجائے ایک ملک سے قرض لے کر دوسروں کو قرض جو ہے وہ بھی کمرشل جو ہے وہ چائنا سے لے کر انہوں نے وہ کیا. بات یہ ہے صرف دورے کرنے سے یا چندہ لینے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، قرض لینے سے نہیں. اس کے آپ کی فارن انویسٹمنٹ تو ہوئی نہیں ہے. وہ بھی دعوے
बड़े और इस तरह के किए जा रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि प्रेशर जो है वो अपोजिशन का होना चाहिए कि आम बंदे को रिलीफ मिले, आम लोगों को ये थोड़ा बहुत भी बीच में कायरा साहब कह रहे थे कि हमने पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, हमें नहीं बुलाया गया इजलास में, इस पे अफसोस है। तो यू अभी तक आप समझते हैं कि आप पार्ट हैं पीडीएम का? हमने तो प्रोटेस्ट में वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उससे तो हमने एहतजाज के तौर पर इस्तीफा दिए थे ना, तो उसमें तो हमारे कुछ नादान दोस्तों ने कहा जल्दी जल्दी कबूल कर ली जाए, वो जो बैठे थे, हमें तो बुलाया ही नहीं गया था, हमें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्होंने फौरन जैसे कि जल्दी में वो इंतजार में थे कि कोई लेकिन सारे साथी ऐसे नहीं हैं। और मेरे ख्याल में जो भी चीजें हमारी तरफ से भी हैं इस्लाहत चीजें सलाहें उनको वो रिव्यू करें, और मौलाना साहब जो है उनकी हम एहतराम करते हैं, अब जो है उनको देखना चाहिए, अपोजिशन को मुतद रखना है, और मामला बहुत जो है अब आवाम पिस रहा है, तो आवाम के लिए जरूरी है मुतद अपोजिशन होनी चाहिए। माहिदा साहब, अपोजिशन आपको बजट सेशन में मुत्तहद होती नजर आ रही है और पीपल्स पार्टी जैसे कह रही है कि हमने पीडीएम को नहीं छोड़ा, मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको ईद के बाद ये करीब आती लग रही हैं पार्टियां, स्पेशली बजट सेशन में? देखिए, मैं बजट सेशन में तो ऑपोजिशन पार्टीज की जो रिजर्वेशंस होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो सब कुछ होता है, वो सारा कुछ जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इकट्ठे ही रेज होता है। तो ये तो पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहा है, लेकिन ये जो पीडीएम का मामला है, आई थिंक जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में है उनको इकट्ठे चलना चाहिए। और इश्यूज को हमने भी पहले कहा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमने हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमें कोई इशू नहीं है। वो तो पीपल्स पार्टी थोड़ी पीछे बैक आउट हुई और बहुत ज्यादा वर्बल क्लैश हुआ, और वो भी हमारी तरफ से नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ। लेकिन ये है कि इंसान को सीखना चाहिए इन चीजों से, और आगे जाके देखिए ईद के बाद जो है ये जी शशि साहब नहीं मैं सिर्फ जी मैं सिर्फ ऐड कर रही थी कि पीपल्स पार्टी तो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव उससे चल रही है, और ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमने ही काविशें ली थी, तो जाहिर बात है इसको तो हम कैसे चाहेंगे कि डेंट पड़े कोई। तो मैं साहब ये जो डेंट जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो दूर होता नजर आता है आपको? कम से कम पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होंगे। मैं समझती हूँ जी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टीज होती हैं कुछ वो आपस में कुछ डेंट्स भी पड़ते हैं, कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, कभी जो है बातों आपस में जो है डिस्कशंस भी होती हैं। ठीक है, वो मीडिया में चली गई और एक इशू बन गया, लेकिन आई थिंक कि जो है इकट्ठे बैठ के जो है हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत मुल्क दुश्मन हुकूमत है। आफ्ताब साहब, जिस तरह हफीज शेख साहब वाले मामले में आपको झटका लगा, बजट के मामले में भी कोई खतरा मौजूद है? कैसा झटका लग सकता है? देखिए तारिक, ये तो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होगा मैं उसको कबूल करूंगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जी आप आए, आपके पास कानूनी रास्ता है, कुछ आप होने देंगे पार्लियामेंट में तो आप कबूल करेंगे ना। आपको आने देंगे माइजा, आपको आने देंगे। अच्छा, आपको एक काम करेंगे, मैं आपको अपने साथ अपनी गाड़ी में ले आऊंगा। मंडे को आप सेशन करते हैं, वहाँ पे ऑपोजिशन एहतजाज करती है, आप 2 दिन गैप देंगे, ये बात ठीक है, दिन पूरे करते हैं, फिर जुमेरात को दिया करते। पार्लियामेंट से तो आपको इतना खौफ है? नहीं, कोई खौफ नहीं है। अच्छा देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि हर काम जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं तो बिल्कुल लाना चाहिए, समझे ना, लेकिन ये होगा नहीं, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन पार्लियामेंट को अब ये अगर जो अपोजिशन का है कि उसके दरवाजे एक किस्म के ताले पड़े हुए अमली तौर पर, इसको अब खुलना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मिनिस्टर्स को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट को हम मजबूत नहीं करेंगे, आज हम हैं 2023 में, अगर जब हम आवाम के पास जाएंगे हमने कुछ डिलीवर नहीं किया होगा तो या तो हम अपोजिशन में बैठेंगे ना, तो हमारे साथ भी फिर यही सब कुछ होना है। हाँ, उस वक्त जब हम ये शोर मचाएंगे कि पार्लियामेंट से ये बाई इलेक्शन में यही सब कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। देखिए, ये मैं उसकी बाई इलेक्शन में भी हो रहा है। देखिए, ये हमारे लिए आई ओपनर्स है ना। देखिए माहिदा साहब, ऐसे बड़ी बात है आफ्ताब साहब की बड़ी बात है, वो कह रहे हैं जो बाई इलेक्शन में हमारे साथ हो रहा है वो हमारे लिए आई ओपनर है। ये बात अब ये एतराफ करने वाले, शुक्र है जी, इन्होंने मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी तो मानती नहीं। अच्छा चले, नहीं, लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं, माजी में भी बहुत सारे बनी अलायंसेस हुए, सब कुछ हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो तारिक भाई, ईमानदारी की बात बताऊं, इस पीडीएम का भी कुछ नहीं निकलना। आप इसको देख लेना, आप जहाँ इनका अपना मफाद टकरा रहा होता है वहां पर कौन सी पीडीएम। अभी ये बाई इलेक्शन हुआ है, का कुछ नहीं निकलता तो आप
आप मुझे बताएं 11 जो हल्कों में बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें पीएमएलएन और दूसरी पार्टीज जो हैं वो कैसे जीती वो है? तो कह रहे हैं हमारी आंखें खोलने के लिए सर मैं आपको बताऊं, मैं वो भी बता देता हूं, मैं 249 की बात नहीं, भी मैं बता रही हूँ ना, ये कह रहे हैं कि जी वो देखिए बात ये है कि अब लोग, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि लोग खुद फैसला करें, जैसे अभी उन्होंने PDM किया ना, fail तो बिल्कुल नहीं किया हुई ना, ना, PDM तो और active होगी मैं अब। तो एतराफ कर रहा हूं अब ना हमें कि अगर महंगाई हमने आपने कर दी, अपनी कोरोना चीजों को वैक्सीन बेहतर available नहीं आपके किया पास तो नहीं है, हमारे साथ यही ऑक्सीजन सब कुछ सिलेंडर होगा। आपके पास लेकिन नहीं अगर है, हमने एम्बुलेंस बेहतर के लिए किया, लोग हमने आवाम पैसे के जो लिए है कुछ वो दे बेहतर रहे चीजें हैं, लाए कोई तो फिर 5-5 रिजल्ट कुछ हज़ार और रुपए होगा। का। आप मुझे बताएं, आपने कभी सुना होगा भाई कि केला जो है वो 6 केले जो हैं वो जो है 600 रुपए के वो या मैंने सुना भी है, देखे भी है, इंग्लैंड के अंदर भी देखा है मैंने, समझे ना, वहां पे गिन के दिए जाते केले। अल्लाह ताला का इतना करम इस मुल्क के ऊपर कि ये हमारी अपनी आदतें हैं, जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। आपको तारिक भाई पिछले दिनों कोई चैनल प्रोग्राम कर रहा था, 3 रुपए किलो वाली मिर्च मार्केट के अंदर 1000 रुपए किलो में बिकती है। ये हुकूमत करती है, ये बीच के मिडिल मैन, ये वो सब तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी किसकी है? सिंध के अंदर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? सिंध के अंदर तो कंट्रोल ये करेंगे ना पीपल्स पार्टी। सच्ची साहबा 18वीं तरमीम के अंदर सारे इख्तियारात आपने ले लिए और कर कुछ नहीं रहे आप। आप बताएं ना, तो कि ये आपकी जो है फी यूनिट बिजली हो या आपके एक महीने में 4 मरतबा आप जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाते हैं, अभी तो नहीं बढ़ाई ना, इस पर और उस पर एक कोई वो आप ही लोगों के बनाए हुए इदारे हैं, हमने नहीं बनाए थे। लेकिन अच्छी अच्छा, वो जो वजीर खजाना आपके कह रहे हैं कि बिजली के नरखों में अगर आपने और कीमत बढ़ी तो करप्शन होएगी, और जो आपके वजीर अच्छी बात है ना, हमने हर एक को ओपन वो दिया हुआ है, वजीर खजाना पे तो पीपल्स पार्टी को बड़ी परेशानी हो गई है, ओपन स्पेस दिया हुआ है हमने हर एक को। वैसे आफ्ताब साहब पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान है, वो कहते हैं पहले आपने हफीज शेख ले लिया, शौकत तरीन ले लिया, अब अगली बारी नवेद कमर साहब की ना आ जाए, जिस हिसाब से आप उनके नवेद कमर सब भी आ जाएंगे, समझे ना। मैं और वक्त खत्म हो गया। आफ्ताब साहब, माइजा हमीद साहिबा, ससी पलीजा साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।